کہ یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر مشقت میں تھے لوگ تو اتارا, وہ کیسے لگائیں گے؟ فرمایا تم دیکھ لینا, وہ لگائیں گے. حضرت عباس مسجد گئے, فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑا ہے؟ تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہو جلال میں. فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی, میرے اپنے ڈلی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں. تو ابو تراب کو نیت انہوں نے پسند کر لی. حضور ناز اٹھاتے, حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے, میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے. بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی, ایک نہیں کی. فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں, لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتے. آپ میری بات کو سمجھیں. بزرگ مثالیں دیتے ہیں, میں نہیں دیتا, وہ دیتے ہیں. تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا. آپ ناراض تو نہیں اللہ آپ کو؟ ہاں نا, تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں میں کون. پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے, میرا نہیں ان کا ہے, تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے, ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تے دی مہربانی نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاؤں رہے. اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا. یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے کہ میری بڑی مانتے ہیں, یہ کیا کمال ہوا, یہ کوئی بات ہے. کئی سنگی آتے ہیں نا جی, تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا, انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی, ایک ایک دن میں کئی جگہ, اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا. تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں. میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے, بڑی مشکل ہے, وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے. تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں منتے. میں کیا انہوں نے آکھی پیراں نوں منائی دی نہیں, پیراں دی تے منی دی ہے. تینوں نہ غلط مشورہ دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے. پیراں تو یہ نا, میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے غور کرنا ہے. یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے, یعنی حد کر دی, فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے. ختم ہو گئی بات. لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں, یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی بچپن میں ساتھ ہیں, پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے, پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے, اور حضور نے لاڈ لڈائے, پیار کیا, بڑی محبت فرمائی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا, ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں, میں جو مرضی کروں, نہ. فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا, گھنٹوں نہیں, دنوں نہیں, فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا. جرأت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے. میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا وہ پوچھ لے, ساتھ میرا بھی کام بن جائے. جرأت نہیں, میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں, میری طبیعت نہیں مانتی. حضور کی بارگاہ میں عرض کروں, نہ, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور حضرت سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے, اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے. تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے, اونچا نہیں. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے, جب حاضری دے کے نکلتے ہیں, کہتے وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے. اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں, کہتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. یعنی کہتے میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو, تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں. تو میں نے کہا دیں پھر, تو جبریل کہنے لگے دے دی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے. حضور کا دروازہ تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. ہمارا درد سمجھو, ہماری کیفیت سمجھو, ہمارے عشق کا ماحول سمجھو. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے.
کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. دستک دیں تو آواز. مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے مجھے. حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں بھاگو. یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا کرتا ہی نیا لے لے. وہ سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے پر شیر سے بات کس نے کرنی ہے بندہ بھی تو پتا. اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے کسی کی طاقت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتا چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے نا تھڑی یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض ہے. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں چھڑی 5 فٹ گلی تو نہیں تھی نا چھڑنی جی کسی نے لنگر نہیں سی دینا تو نہیں چھوڑنی تھی پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا. چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائیں. تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے کوئی رستہ بنا لیا تھا تو جناب عمر نے وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال اور حضور کا ان سے پیار. فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے رستہ بدل جاتا ہے. یعنی اتنی شان ہے میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے. لیکن اس بندے کا ادب کیا ہے حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے غلامی کس طرح کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالا تھا. تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا ساتھ مٹی بھی آتی کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا. اب کچا مکان مٹی بھی ساتھ آئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی بہت بڑی وجہ تھی. گزر رہے ہیں نماز کے لیے فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی. اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. جناب عمر فاروق کا جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا. سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے ایک شخص کی مدد سے پرنالہ کھیڑ دیا. فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے لوگوں کو تکلیف ہوتی. حضرت عمر چلے گئے. گھر کس کا تھا حضور کے چچا حضرت عباس کا. حضرت عباس گھر آئے لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو کھیڑ دیا پرنالہ. تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں لگائے گا بھی عمر ہی. ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. فاروق اعظم فرمایا وہی لگائیں گے. کہ یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر مشقت میں تھے لوگ تو اتارا وہ کیسے لگائیں گے. فرمایا تم دیکھ لینا وہ لگائیں گے. حضرت عباس مسجد گئے فرمایا آپ نے پرنالہ کھیڑا ہے تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہو جلال میں. فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی میرے اپنے ڈلی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں تو
بس میری بات کی تقریباً مکمل ہو گئی. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. دیکھیں، اتنا چاہو جلال کسی شخص میں ہو اور اس کا باوصول ہونا، وزادار ہونا، استقامت والا ہونا، حق پہ ڈٹنا، یہ بھی ظاہر ہو. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جناب میں بہت بڑا آدمی ہوں تو میرے لیے کسی کا ادب کرنا. توجہ کریں جی بات پہ. میں اب کسی بندے کے لیے ادب کروں، کسی سے پیار کروں، میں بغیر کسی وجہ کے کسی کی بات مانوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 4 پیسے جس کے پاس ہوں، یا کوئی ڈگری تگڑی کسی کے پاس ہو، یا کوئی بڑا عہدہ رکھتا ہو، تو وہ بندہ کسی کا شاگرد مرید نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں تو خود سب سے بڑا ہوں. ڈگری ہو، پیسے ہوں، یا کوئی عہدہ ہو، وہ پھر کسی سے دعا لینا بھی پسند نہیں کرتا معاذ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں تو مجھ سے زیادہ بڑا کون ہوگا. وہ پھر اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، اس کے خیر والے تعلقات کمزور ہو جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا اعزاز عطا فرمایا، اتار دیا پر نالا وجہ تھی. سیدنا عباس گئے ملنے، اور جب جا کے کہا نا آپ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ساری باتیں سنائی انہوں نے. کہنے لگے ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے رستے میں لگا دیا، رستہ بھی عام نہیں، مسجد کا رستہ، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت عباس بڑے ٹھنڈے دل سے، انہیں پتا تھا نا تگڑا جتنا مرضی ہے دروازے رسول کا گدا، ہے حضور کا غلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی. میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی. آپ کو وہ والے شعر سنائے جاتے ہیں جن کا ردیف قافیہ ہوتا ہی نہیں سرے سے الا ماشاءاللہ، اور وہ سنائے جاتے ہیں کہ جن کو شاید بعد میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. فاضل بریلوی کا شعر سنیں، کہتے ہیں میں خانہ زاد کون ہوں، کہتے ہیں سونیا میں آپ کا خاندانی غلام ہوں. وہ خاندانی غلام نہیں ہوتے، باپ دادا غلام ہیں. میں خانہ زاد کون ہوں، صورت لکھی ہوئی. حضور میرا نام نہیں آپ کے رجسٹر میں درج، آپ کے گھر کے ایک ایک بچے جو نور کے ہیں ان سب کو ہماری صورتوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری صورتیں لکھی ہوئی ہیں رجسٹروں میں آپ کے. اور کیا کہتے ہیں کہ میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. سونیا تیرے گھر کے غلاموں میں میرے دادے اور نانے کا نام لکھا ہے، اور کنیزوں میں میری دادیوں اور نانیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. پھر کہتے ہیں حضور چاند کی روشنی تو ہے پر ڈھل جائے گی. میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. یہ جو شان دنیا میں ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی. اور پھر کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، آقا کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. بات سمیٹ رہا ہوں. حضرت عمر پتا تھا حضرت عباس کو کہ یہ نہ حضور کے غلام ہیں اور تابعدار غلام ہیں، ادب والے، یعنی وجہ موجود ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں کیوں ادب کروں، یعنی بلا وجہ سلوٹ کروں فلانے بزرگ کو. تو دیکھ لو یہاں وجہ تو ہے پر نالا اکھیڑنے کی. حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے اکھیڑا ہے، کہا بالکل اکھیڑا ہے، اور ان وجوہات سے اکھیڑا ہے. تو حضرت عباس مسکرائے، فرمانے لگے ٹھیک ہے جو وجہ آپ نے بیان کی، اکھیڑ دیا تو اکھیڑ دیا، میری بھی سنیں. کہا جناب بتائیے. فرمانے لگے جب یہ میں مکان بنا رہا تھا نا، چھت ڈال رہا تھا، تو مدینے والے رسول تشریف لائے تھے، اور درجنوں لوگ گواہ ہیں یہ پرنالہ نا رسول پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا. عمر اکھیڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے آپ نے وجہ بیان کی، لگایا حضور نے تھا. یہ بات کہہ کے نا تو آگے حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا. آپ سمجھ لیں بات. وہ خواجہ صاحب نے کہا تھا نماز پڑھا کے میں تیمل بیکھا، میں نے کہا بھائی بھول گیا آئی. اب بھول گئی یعنی سب سوم سلاتا اکو یار دا فکر پہ آئی. کوئی جملہ نہیں کہا. جناب عباس کہہ کے پلٹے، جناب عمر پیچھے روتے ہوئے دوڑے. حضرت عمر روتے ہوئے دوڑے. اور پھر فاروق اعظم شہنشاہ عدل و انصاف حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضرت عباس سے کہ میں جھکتا ہوں،
آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور چڑھ کے پرنالا دوبارہ لگائیں، جس کے کپڑوں کو گویا مٹی لگتی ہے لگے، کیچڑ لگتا ہے تو لگے، اس پرنالے کا ادب کیا جائے گا، کیونکہ یہ مدینے والے محبوب کے دست مبارک سے لگا ہوا ہے۔ اس کا ادب کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا۔ مسجد نبوی شریف میں نا باب السلام سے آپ داخل ہوں تو اس طرف ایک دروازہ ہے، اس کو خوخہ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کبھی چلے جائیں آپ، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کے آگے نا وہ کنات لگائیں تو لگائیں، ویسے وہ پھاٹک آپ کو کبھی بند۔ حضور نے فرمایا مسجد نبی میں بہت سارے صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، حضور نے فرمایا سارے بند کر دو، ابو بکر والا نہ کرنا۔ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس کے ساتھ بھی دروازے ہیں، سارا زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، بڑی حکومتیں بدلی، بڑا کچھ بدلا، پر وہ دروازہ بند۔ یہ ادب رسول ہے، یہ تعظیم ہے میرے نبی پاک، یہ احترام ہے میرا۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی ادب والی کریں۔ میں نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سیاسی لیڈر آپ کو بے ادب بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے جماعت کے کارکنوں کو دوسروں کی توہین پر اکساتے ہیں۔ آپ کسی سے رائے کا اختلاف ضرور کریں، لیکن جو بات ہے صرف اتنی کریں، کسی کی ذاتیات پر اتر کر کبھی کسی کی توہین نہ کریں۔ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے بارے میں بڑی شرنگیزی کی، کہا جادوگر ہیں، ساحر ہیں، اور یہاں تک کہا اپنے آپ کے چچا سے آ کے کہ دولت چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں تو دیتے ہیں، آپ کو کتابوں میں ساری چیزیں ملیں گی۔ بڑے عجیب جملے کہے۔ وہ ظالم بھی تھا، لوگوں کا مال دباتا تھا، حضور نے بھی کئی لوگوں کا مال بازیاب کرایا، وہ شراب بھی پیتا تھا، لوٹتا بھی تھا۔ تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے اس کی ذات پر کبھی کوئی بات کی۔ ہمارا تو آپ یقین کریں اتنا برا حال ہے، ذاتیات پر ڈسکس، فلانا پیسے کھا گیا، فلانا چور دروازے سے امیر ہوا۔ او بھائی یہ ڈیوٹی، وہ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ میرے پیار والے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میں نے کہا امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی، اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا، ہمارے ذمے رب نے یہ کام نہیں لگایا۔ تو آپ آج کی ہماری اس محفل کا جو سبق اور درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی زندگی میں بے ادب نہیں ہونا، کبھی بھی بے ادب نہیں ہونا، اور تعظیم کرنی اور مؤدب رہنا، اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے لفظ باوضو ہوں، جملے طہارت والے ہوں، ہماری آنکھیں ہمیشہ وہ ہوں کہ جنہوں نے کوئی دو آنسو محبوب کی یاد میں بہا کے نہ تو وضو کیا ہوا ہو، اور ہمیشہ درد والے رہیں، ادب والے رہیں۔ ادب والے رہیں گے تو ویسے بھی آپ سمٹے ہوئے رہیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے، میرا مالک اسے قبول فرمائے۔ جہاں گفتگو میں ہم بھول گئے اللہ ہمیں معاف کرے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی محفل جاری رہے گی، ایسے ہی ہے نا ختم؟ اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، محفل آپ کی مکمل ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی کسی وقت کچھ لوگ نا ایسے سخت سوال کرتے ہیں کہ ان کے جواب لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی نے میرے سے بھی کبھی کر لیا تھا، تو کسی وقت وہ بات ہوئی تھی، آپ کے کہنے پہ میں سنا دیتا ہوں، پر وہ جس وقت ہوئی تھی اس وقت اس کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ کبھی ہوتا ہے نا جی کہ ایک بات بنی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کوئی بات کر دی تھی بس، تو لوگ پوچھ لیتے ہیں نا جی آپ کے تعلقات کتنے ہیں، تو فلانی شے کتنی ہے، تو کبھی کسی سے فلانے بندے سے بھی وزیر، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ہی ٹوٹ جان گے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہمارے بات چلے گا، میں کھانا ہی کہہ دے گا، میں نے نہیں کسی کو پینے دینا، اسے عادت پڑ گئی ہے ہماری۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر سجنوں جام ہی ٹوٹ جان گے، تے او میں خانہ بھی مینوں روے گا۔ کئی لوک رون کے دسن گے نہیں کہ میرا بھی پیار سی، ہے نا جی؟ ہوتا ہے نا، تو نہیں نہ بتاتے، میری محبت نہیں، ظاہر محبت بھی بڑا درجہ رکھتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کئی لوک رون گے تے کئی سامنے رون گے پر بک رون گے، کئی لوک رون گے تے کئی بک رون گے، وہ لوکو گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ یعنی میں نے بیوقوفوں سے بھی پیار کیا ہے، عقل مندوں سے بھی کیا ہے، میں نے کسی کو کبھی دھتکارا نہیں، سب سے پیار کیا ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔